قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، اللہ پاک جل جلالہ عم نوالہ نے جو ہمیں دین اور شریعت عطا فرمائی ہے، اس میں مختلف قسم کے احکامات ہیں۔ بعض احکامات ایسے ہیں جو انسان کی خواہش کے مطابق ہوتے ہیں اور ان میں راحت ہے، لذت ہے۔ بعض احکامات ایسے ہیں جو انسان کی طبیعت اور خواہش کے خلاف ہوتے ہیں، ان میں بظاہر مشقت ہے، بے آرامی ہے اور نفس کشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں قسم کے احکامات کو ماننے کا ہمیں پابند بنایا۔ پہلے قسم کے احکامات جن میں لذت ہے، راحت ہے، وہ تو ہیں ہی آسان۔ دوسرے قسم کے احکامات جن میں بظاہر مشقت ہے، مجاہدہ ہے، بے آرامی ہے، تو اللہ نے ان کا انجام خیر میں رکھا ہے، انجام بہترین بنایا ہے۔ اگر وہ انجام ہمارے سامنے ہو تو یہ مشقت نہ ہونے کے برابر ہو جائے۔ دنیا میں انسان ایسے کام بھی کرتا ہے جن میں مشقت ہوتی ہے، مگر آگے چل کر اس کے فوائد اور ثمرات انسان کو ملتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ بڑی بڑی مشقتیں عبور کر جاتا ہے، وادیوں کو طے کر جاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، اٹھتا ہے۔ کتنے چوکیدار ہیں ساری رات چوکیداری کرتے ہیں، اور فیکٹریوں میں راتوں کو لوگ پوری رات لگاتے ہیں، مشینوں پر کھڑے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آگے ان کو مہینے بعد ملنے والی تنخواہ نظر آ رہی ہے، اس کے لیے یہ رات جاگنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم میٹھا ہو یا کڑوا ہو، ہر حال میں اس کو قبول کرو۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اللہ نے قتال، جہاد تم پر فرض کیا، اس میں جان جاتی ہے، قدم قدم پر موت کا سامنا ہوتا ہے، اور طبعی طور پر انسان موت سے نفرت کرتا ہے، طبعی طور پر زندگی سے اس کو پیار ہے، تو اس لیے یہ تمہیں حکم بہت ہی تم پر بھاری پڑتا ہے، تمہیں ناگوار گزرتا ہے۔ پھر اللہ نے یہی قانون بیان فرمایا کہ اپنی زندگی میں تم دیکھو، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں پسند ہی نہیں ہیں، انہیں تم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، ان کے تصور سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، آگے چل کر وہی چیزیں تمہارے لیے بہتر ثابت ہوتی ہیں۔ جو بچے راتوں کو اٹھ کر پڑھتے ہیں، اندھیری راتوں میں چراغ جلا کر محنت کرتے ہیں، آگے 20-30 سال کے بعد جب اپنی آزاد زندگی میں آتے ہیں، انسانی سمندر میں کودتے ہیں، تو پچھلی محنت اب ان کے سامنے نظر آتی ہے، اس کے فوائد ان کو نظر آتے ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں پسند ہیں، اچھی لگتی ہیں، بھاتی ہیں، لیکن وہ آگے چل کر تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، آگے چل کر نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ جس کے جسم کے اندر کا نظام بگڑ چکا ہو اور ڈاکٹر اس کو کہیں کہ اب دوائیوں سے علاج نہیں ہوگا، آپ کے جسم کی چیر پھاڑ کرنی پڑے گی، آپریشن کرنا پڑے گا، تو تصور سے، جسم کی چیر پھاڑ کے تصور سے جسم لرزتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، راتوں کو نیند اڑ جاتی ہے، لیکن کروانا پڑتا ہے۔
اس لیے کہ اس کے بعد راحت ہے، اس کے بعد راحت ہے۔ اپنے آپ کو ڈاکٹروں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھائی کر لو جو کرنا ہے تاکہ آگے راحت ملے، آگے راحت ملے، دل نکل کر باہر آ جاتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، کتنی چیزیں جو تمہیں پسند ہیں، اچھی لگتی ہیں، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، پھر تمہیں بھگتنی بھی پڑتی ہیں اور تمہیں انجام کے اعتبار سے بڑی بری ہوتی ہیں۔ میٹھا، شوگر کا مریض ہو تو سب کو اچھا لگتا ہے، شوگر کے مریض کو بھی آم اس کے سامنے رکھا ہوا ہو، میٹھا اس کے سامنے اچھا پکا ہوا ہو، جی چاہتا ہے کہ کھا لوں۔ جو صبر نہیں کرتے اور جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں اور خوب کھاتے ہیں تو پھر ایک دن مشکل گزرتا ہے، شوگر ہائی ہو جاتی ہے اور وہ پہلو بدل رہے ہوتے ہیں، ہائے ہائے وہی کر رہے ہوتے ہیں، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ تو اس قاعدے سے پتہ چلا کہ حال کا اعتبار نہیں ہے، معال کا اعتبار ہے۔ فی الوقت چیز میٹھی ہے یا کڑوی اس کا اعتبار نہیں ہے، چیز راحت رساں ہے یا مشقت میں ڈالنے والی ہے، فی الوقت اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار اس کا ہے کہ یہ آگے چل کر اس پر کیا نتائج مرتب ہونے والے ہیں۔ اگر اس پر آگے چل کر نتائج بہترین مرتب ہوں تو یہ کڑوی بھی ہے تو اس کو لے لو، اس میں مشقت بھی ہے تو اس کو اختیار کرو، اس میں مجاہدہ ہے تو مجاہدہ اختیار کرو، اس کے لیے آگ میں کودنا پڑے تو کود جاؤ، اس کے لیے وادیوں کو عبور کرنا پڑے، چوٹیوں کو سر کرنا پڑے، کرو، تاکہ آگے اس پر ملنے والے فوائد حاصل ہوں۔ اور اگر وقتی طور پر وہ چیز انتہائی مفید ہے، میٹھی ہے، مزیدار ہے، جسم اس کی طرف کھنچتا ہے، دل بھی اس کی طرف کھنچتا ہے اور خواہش کے عین مطابق ہے، لیکن آگے چل کر بڑی ضرر رساں ہے، اس سے موت واقع ہوتی ہے، اس سے ہلاکت واقع ہوتی ہے، تو فی الوقت بھوک برداشت کر لو، سہ جاؤ۔ اگر کھانے کو کچھ نہیں ہے، زہر ملا ہوا حلوہ موجود ہے، کھانا موجود ہے اور جسم میں بھوک ہے، پیاس ہے، اس بھوک کو برداشت کرو، پیاس کو برداشت کرو، ہرگز اس کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤ ورنہ موت واقع ہوگی، موت واقع ہوگی۔ معلوم ہوا حال کا اعتبار نہیں، معال کا اعتبار ہے، آگے کا اعتبار ہے کہ اس پر آگے ہونے کیا جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم، آگے کے حالات اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ لہذا ایسا ہو سکتا ہے اللہ کا حکم آئے یہ کرو، تمہاری عقل کا نہیں، یہ تو یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ تو بالکل حالات کے مطابق ہی نہیں ہے، تو تمہیں کچھ نہیں پتہ آگے اس پر کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے دماغ پر بھروسہ نہیں کرو، اپنے تجربات پر بھروسہ نہیں کرو، اپنے مشاہدے پر نہیں چلو۔ اللہ نے جس وقت جو حکم دے دیا اللہ نے اپنے کامل علم سے دیا، قیامت تک اور اس سے بھی آگے ابد الآباد تک اللہ کی نظر ہے، جو حکم دیا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ وقتی طور پر مشقت آ سکتی ہے، وقتی طور پر مصیبت بھی ہو سکتی ہے، وقتی طور پر پسینے بھی بہہ سکتے ہیں، وقتی طور پر یہ جذبات کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے یہ بہتر ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ نبی کریم ایک مثال دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، اور سن 6 ہجری وہ ہے جس میں مسلسل کفار کے ساتھ جنگ چل رہی تھی، اور کفار مسلمانوں کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اور 6 سال ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑے ہوئے، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ تو 6 سال کے بعد آپ نے خواب دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ طواف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی طواف کریں گے۔ آپ نے حضرات صحابہ کرام کو بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو وطن کی محبت اندر سے اٹھنے لگی،
اور طواف عمرے کا شوق بھی صحابہ میں تھا، پھر وطن کی محبت بھی تھی، تو صحابہ کرام نے عرض کہ یا رسول اللہ پھر چلنا چاہیے۔ تو آپ کے دل میں بھی اب مکہ کی محبت تھی، آپ نے فرمایا چلو۔ اور اس وقت حالات اتنے خطرناک تھے کہ سورۃ الفتح کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین ساتھ نہیں چلے، انہوں نے طرح طرح کے بہانے بنائے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، صرف مخلصین حضور کے ساتھ چلے۔ اور منافقین کیا سوچ رہے تھے، حالات کیا تھے، اس آیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ منافقین کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ تم نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اب اللہ کے رسول ہرگز کسی قیمت پر واپس نہیں آئیں گے، مسلمان ہرگز کسی قیمت پر واپس نہیں آئیں گے، اس جنگ میں کام آ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ منافقین نے یہ سوچا ہوا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں حالات اس وقت کیسے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے طواف کی محبت، عمرے کی محبت، وطن کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی محبت، رفاقت کی محبت، اس ساری محبت میں ان تمام خطرات کو بھول گئے۔ جان جاتی ہے چلی جائے، اللہ کے رسول کے ساتھ ایک عمرہ ہو جائے، ایک طواف ہو جائے۔ یکم ذی القعدہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا دن یکم ذی القعدہ سن 6 ہجری آپ تقریباً 1400 سے 1500 کے درمیان حضرات صحابہ کرام کو لے کر مدینہ طیبہ سے چل ذوالحلیفہ پر پہنچ کر آپ کے پاس کافی اونٹ بھی تھے کہ حرم میں جا کر ان کو ذبح کرنا ہے۔ اس میں ایک اونٹ وہ تھا، حدیث میں ہے کہ صحیح بخاری میں ابو جہل کا اونٹ بھی تھا، اور جس کے سر پر چاندی کا تاج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالقصد بالارادہ ساتھ لیا تھا۔ ابو جہل کا اونٹ غزوہ بدر میں مال غنیمت کے طور پر ملا تھا اور حضور کے حصے میں آیا تھا، آپ نے جان بوجھ کر ساتھ لیا تھا۔ کیوں؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں لیغیظ بہ الکفار، تاکہ اس کو دیکھ کر کفار کو آگ لگے، کفار کو تکلیف ہو، اس مقصد سے حضور نے ساتھ لیا۔ 70 اونٹ آپ نے ساتھ لیے۔ ذوالحلیفہ پر پہنچ کر آپ نے احرام باندھا اور اونٹوں کی گردنوں میں آپ نے قلادے ڈالے۔ قلادے وہ جوتے وغیرہ رسے میں ڈال کر ان کی گردنوں میں ڈالتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ اب ان کو چھیڑا نہ جائے، یہ جانور سیدھا حرم میں جائیں گے اور وہاں جا کر ذبح ہوں گے۔ قلادے ڈالنا یہ مسنون ہے۔ اور ان کی کوہان پر آپ نے اشعار فرمایا اپنے ہاتھ سے۔ اشعار یہ ہے کہ کوہان نیزے سے ان کی کوہان پر ذرا کٹ لگایا جائے اور اس سے جو خون نکلے اس کو اسی کوہان پر مل دیا جائے، اس کو اشعار کہتے ہیں، یہ بھی مسنون۔ لیکن اب چونکہ جانور لے جانے کا سوال ہی نہیں ہے، حالات ہی ایسے بن گئے، تو اس وجہ سے آج کل یہ سنتیں کسی کو معلوم بھی نہیں ہیں۔ تو آپ نے یہ سب کیا، احرام باندھا، پھر ذوالحلیفہ سے آپ چلے۔ راستے میں آپ تھے تو آپ نے قبیلہ بنو خزاعہ کے قبیلہ بنو خزاعہ مکہ کے قریب آباد تھا، پورا قبیلہ ابھی کافر تھا، مسلمانوں سے ذرا ہمدردی رکھتا تھا، کچھ اچھے تعلقات تھے۔ اس کا ایک شخص بسر بن سفیان مسلمان ہو گیا تھا، اس کے اسلام کی خبر ابھی کفار کو نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر بن سفیان الخزاعی کو اپنے آگے روانہ فرمایا کہ جا کر قریش کے حالات سے ہمیں باخبر کرو کہ آگے وہ کس پوزیشن میں۔ تو بسر بن سفیان الخزاعی چونکہ ان کے اسلام کا پتہ صرف مسلمانوں کو تھا، کفار کو نہیں تھا، ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، تو یہ آگے چلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر چلے، غدیر اشتات پر پہنچے تو بسر بن سفیان جن کو جاسوسی کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھیجا تھا، غدیر اشتات پر آئے، یا رسول اللہ آپ کے نکلنے کی خبر قریش کو ہو چکی ہے، اور انہوں نے آس پاس کے تمام قبائل کو اپنے ساتھ، احابیش کو ساتھ ملا لیا ہے، اور وہ فلاں مقام پر جمع ہو گئے ہیں، اور انہوں نے طے کر لیا ہے کہ آپ کو کسی قیمت پر مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور ہر حال میں وہ آپ کو روکیں گے۔
اور اس مقصد کے لیے انہوں نے چاروں طرف اپنے لشکر پھیلا دیے ہیں، اور خالد بن ولید 200 کا لشکر لے کر چلے ہوئے ہیں، اور شاید قراع الغمیم تک پہنچے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ خالد بن ولید کا لشکر آگے ہے، لہذا راستہ بدل دو، دوسرے راستے سے چلو، فخذوا ذات الیمین، دائیں طرف سے۔ قبیلہ اسلم کے ایک شخص ساتھ تھے، انہوں نے وہ دوسرا راستہ دکھایا، وہ انتہائی پر مشقت تھا، قدم قدم پر گڑھے تھے، قدم قدم پر مشکلات تھیں، جھاڑیاں تھیں، مگر آپ کے حکم سے صحابہ کرام آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ خالد بن ولید جو اس وقت رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، ان کو خبر نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ان کے آگے سے گزر گیا، اور جب آگے گزر گیا، مکہ کے قریب ذرا کچھ فاصلے پر تھا، تو خالد بن ولید کو ایک سیاہ غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ وہ سمجھ گئے کہ جس لشکر کو روکنے کے لیے مجھے کھڑا کیا گیا تھا، وہ لشکر دوسرے راستے سے نکل گیا۔ وہ فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ کی طرف دوڑے، اور جا کر مکہ والوں کو باخبر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر چل پڑا ہے اور یہاں پہنچ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے، چلتے جا رہے تھے، آگے ایک گھاٹی آئی، اس گھاٹی میں ایک دم حضور کی سواری بیٹھ گئی، قصوہ بیٹھ۔ صحابہ نے اس سواری کو اٹھانے کی بہت کوشش کی، وہ نہیں اٹھی، تو صحابہ نے کہا خلعت القصوہ، قصوہ اڑ گئی ہے۔ جانور کبھی اڑ جاتا ہے، اور ایسا اڑتا ہے کہ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، پھر وہ ہلتا نہیں ہے۔ تو جانور میں ایک عادت ہے، کبھی اڑ جاتا ہے، پھر کچھ بھی کر لو وہ نہیں اٹھتا۔ تو انہوں نے کہا جی خلعت القصوہ، حضور کی سواری اڑی کر گئی ہے، اڑ گئی ہے، ضد کر گئی ہے، یہ نہیں اٹھ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا ما خلعت القصوہ وما ذاک لها بخلق، نہ قصوہ اڑی ہے نہ اڑنا اس کی شان ہے، نہ اس کی عادت ہے، بل حبسها حابس الفیل، اس کو اس نے روکا ہے جس نے ابابیلوں کے لشکر کو روکا تھا، اللہ نے روکا ہے، اور اللہ کی منشا یہ ہے کہ یہ لشکر ابھی حرم میں داخل نہ ہو، اور اس لیے اس کی حکمت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، کہ مکہ مکرمہ میں کچھ ایمان والے مرد بھی ہیں، ایمان والی عورتیں بھی ہیں، اگر یہ لشکر مکہ میں داخل ہو جائے گا، ایک تو حرم کے اندر لڑائی ہوگی، اور اللہ نہیں چاہتے کہ حرم میں لڑائی ہو، اور دوسرا مکہ مکرمہ میں بہت سے ایمان والے مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور تمہیں ان کا پتہ نہیں، لا علمی میں کہیں تمہاری تلوار سے وہ اہل ایمان تمہاری تلواروں سے کٹ نہ جائیں، قتل نہ ہو جائیں، اور تیسرے خود ان میں اللہ نے ایسے لوگ رکھے ہیں جن کے مقدر میں ایمان ہے، اگر وہ تم چلے جاؤ گے تو مشکل ہو جائے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو یہاں روک دیا۔ آپ نے فرمایا اس کو اللہ نے روکا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا واللہ لا يسألونی خطة يعظمون فيها حرمات اللہ الا اعطیتهم ایاها، اللہ کی قسم اگر آج قریش مجھ سے جو بھی مطالبہ رکھیں گے بشرطے کہ وہ جائز ہو، میرے دین میں اس کی تھوڑی سی بھی گنجائش ہو، اور اللہ کی حرمتیں اس میں پامال نہ، اور اللہ کی حرمتوں پر آنچ نہ آئے، کتنا ہی مشکل مطالبہ ہوگا میں مان لوں گا، میں قبول کر لوں گا۔ پھر یہ کہہ کر آپ نے اونٹنی کو ہوش کیا، وہ ایک دم کھڑی ہو گئی، اور چلتے چلتے حدیبیہ پہ پہنچے۔ حدیبیہ پہ آپ نے پڑاؤ کیا، وہاں ایک چھوٹا سا گڑھا تھا، جیسے بارش کے دنوں میں بن جاتے ہیں جہاں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے، تو صحابہ وہاں پہنچے، تھوڑا سا پانی تھا، انہوں نے وہ پانی نکال لیا۔ لشکر 1500 کے قریب، پانی کی سخت ضرورت، اور یہ پانی ختم ہو چکا ہے، ہر طرف سے العطش العطش کی آوازیں آنے لگیں، پیاس ہے پیاس ہے۔ صحابہ آئے، یا رسول اللہ پیاس بہت زیادہ ہے اور پانی نہیں ہے، اور بس یہ گڑھے میں تھوڑا سا پانی ہے، چند قطرے بچا ہوا ہے، باقی تو ہم نے نکال لیا ہے۔ آپ نے اپنے ترکش سے تیر نکالا، فرمایا یہ تیر اس میں ڈالو، تو تیر اس میں ڈالا، ایک دم اس میں جوش بڑھا اور اتنا پانی آیا
کہ 1500 کے لشکر کی پانی کی ساری ضروریات پوری ہو گئی۔ اور اس سفر میں ایک دو پانی کے معجزات اور بھی آئے۔ ایک مرتبہ نماز کا وقت آیا، حضور کے سامنے آگے ایک چھوٹی سی چھاگل پڑی ہوئی تھی اور پانی ہر طرف ختم ہو چکا تھا۔ صحابہ آئے، یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، بس تھوڑا سا چند گھونٹ پانی ہے جو آپ کی چھاگل میں پڑا ہے، آپ نے فرمایا اس کو قریب کرو۔ وہ قریب آئے تو آپ نے اس میں انگلیاں ڈالی، انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹے اور اتنا زبردست پانی آیا، صحابہ نے اپنے مشکیزے بھرے اور اپنے برتن بھرے، خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا۔ اور ایسے ہی حدیبیہ میں ایک آگے بڑھے تو دوسرے دن ایک کنواں تھا، اس کنویں میں پانی بالکل خشک ہو چکا، تو پانی کی ضرورت پڑی۔ صحابہ آئے، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جو کنواں ہے اس کا کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ اس میں تو بہت کم پانی ہے، آپ وہاں تشریف لائے۔ تھوڑا سا پانی منگوایا، اس کنویں کی منڈیر پر بیٹھ آپ نے وضو فرمایا، وضو کا وہ پانی جمع ہوا، وہ پانی اس کنویں میں ڈالا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا دعوها ساعتا، تھوڑی دیر اس کو چھوڑ دو۔ صحابہ نے چھوڑ دیا، نیچے سے ایک دم جوش آیا اور کنواں پانی سے بھر گیا۔ صحابہ کرام نے پانی پیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اس دن تم کتنے تھے؟ فرمایا تھے تو ہم 15، اگر ہم لاکھوں میں بھی ہوتے تو پانی کم نہ پڑ۔ حدیبیہ میں آپ تھے تو قبیلہ بنو خزاعہ کے سردار بدیل بن ورقا سب سے پہلے حضور کے پاس آئے، اور خزاعہ کافر تھے لیکن مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے تھے، اور بعد میں مسلمانوں کے وہ حلیف بھی بنے، پھر اس کے بعد وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ تو ابھی یہ آئے، قبیلہ بدیل بن ورقا آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ سمجھے کہ لڑنے آئے کہ آپ کے پاس ہتھیار نظر نہیں آ رہے، چونکہ مدینے سے آپ ہتھیار لے کر نہیں چلے تھے، صرف تلوار لے کر چلے تھے، اور تلوار اس زمانے میں ہر مسافر کے پاس ہوتی تھی، سفر میں وہ سفر کا سامان تھا، اس کے علاوہ کوئی زائد ہتھیار نہیں۔ تو عرض کیا کہ کوئی ہتھیار نہیں ہے اور اب جنگ لڑنے آ گئے؟ تو آپ نے فرمایا اس وقت ہم جنگ لڑنے نہیں آئے، ہم عمرے کے لیے آئے، وَلَكِنْ جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، ہم عمرے کے لیے آئے۔ پھر آپ نے فرمایا ان قریشا قد نہکتہم الحرب وضرت بہم، مجھے معلوم ہے قریش لڑ کر اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں اور ٹوٹ چکے ہیں، جنگ نے ان کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اگر یہ چاہیں تو میں ان سے معاہدہ کر سکتا ہوں، کچھ مدت کے لیے معاہدہ کرتا ہوں، اور اس مدت میں مجھے اور باقی قبائل عرب کو آزاد چھوڑ دیں، مجھے اپنی دعوت ہر طرف پہنچانے دیں، اور اس مدت میں یہ لوگ آرام کریں، اگلی جنگ کی تیاری کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے فتح عطا فرماتے ہیں اور میں غالب آ جاتا ہوں، پھر ان کو اختیار ہے، چاہیں تو اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں باقی سارے عرب داخل ہو جائیں، اور چاہیں تو پھر مجھ سے لڑ لیں، اور اگر یہ نہ صلح کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، نہ مجھے حرم میں جانے دیتے ہیں، تو آگے آپ نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبض و قدرت میں میری جان ہے، لو قاتلنہم علی امری ھذا حتی تنفرد سالفتی فی سبیل اللہ ولینفذن اللہ امرہ، اللہ کی قسم پھر میں لڑوں گا، اور اس وقت تک لڑوں گا جب تک میرا سر تن سے جدا نہیں ہو جاتا۔ اور سن لو، اللہ ایک دن اپنے دین کو غالب کر کے چھوڑے گا، اپنے امر کو نافذ کر کے چھوڑے گا۔ فرمایا یہ میرا پیغام لے کر جاؤ قریش کے پاس اور ان کو جا کر بتاؤ۔ بدیل نے کہا میں ابھی جاتا ہوں۔ وہ بدیل پہنچے تو قریش پہلے اپنی ایک پارلیمنٹ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو بدیل بن ورقہ نے کہا کہ میں ان سے مل کر آیا ہوں، اگر کہو تو ان کا پیغام تم تک پہنچاؤں۔ تو فقال سفہاؤہم، جو چند جوشیلے تھے وہ کھڑے ہوئے اور لگا نہیں ہمیں کچھ نہیں سننا۔ عکرمہ بن ابی جہل اور حکم بن عاص بعد میں یہ مسلمان ہو گئے، جوشیلے تھے، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں سنیں گے، ہم صرف تلوار کے ذریعے فیصلہ کریں گے۔ تو جو سمجھدار تھے انہوں نے کہا نہیں سناؤ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو بدیل بن ورقہ نے حضور کا پورا پیغام پہنچایا۔ ان میں ایک شخص تھا بڑی عمر کا سمجھدار، عروہ بن مسعود الثقفی، طائف کا بڑا قبیلہ ہے، بنو ثقیف بہت بڑا قبیلہ، اس کے سردار تھے۔
اور اس کا مقام اتنا بڑا تھا قریش کے ہاں کہ جب حضور نے فرمایا نا کہ اللہ نے مجھ پر قرآن نازل کیا تو کفار نے ایک اعتراض کیا تھا، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ قرآن اس یتیم پہ کیوں نازل ہوا ہے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، فقیر ہیں، اس شخص پر کیوں نازل نہیں ہوا جو مکہ اور طائف کا سردار ہے؟ مکہ اور طائف کے سردار پر قرآن نازل ہوتا تو ہم مان لیتے۔ وہ مکہ اور طائف کا سردار یہی ہے، عروہ بن مسعود الثقفی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا ہوگا۔ تو عروہ بن مسعود بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سے کسی کی شکل اتنی نہیں ملتی جتنی عروہ بن مسعود الثقفی کی ملتی۔ تو یہ کھڑا ہوا، اس نے کہا قریش تم مجھے اپنے باپ کی جگہ سمجھتے ہو؟ اور نے کہا جی ہاں۔ اور نے کہا تم میرے بیٹوں کی جگہ ہو؟ کہا بالکل۔ حل تتہمونی، میری وفاداری پر، خیر خواہی پر، ہمدردی پر تمہیں کوئی شک ہے؟ اور نے کہا نہیں۔ کہ تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم پر ایک مصیبت پڑی تھی اور تم مشکل میں پڑ گئے تھے، مدد کی ضرورت تھی، میں تمہارے لیے بھاگا تھا، قریش کو، اہل عکاظ کو میں نے تمہاری مدد پر اکٹھا کیا تھا، پھر جب انہوں نے آنے میں تھوڑی دیر کر دی تو میں محبت کے مارے اپنے اہل و عیال کو لے کر، اپنے خاندان کو لے کر اور اپنے ان قبائل کو لے کر جہاں میری چلتی تھی ان سب کو لے کر میں تمہاری مدد کے لیے آیا تھا، تمہیں وہ دن یاد ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہا کہ جب تم مجھے باپ کی جگہ مانتے ہو، اپنا ہمدرد مانتے ہو، تو پھر سنو اللہ کی قسم، اس نے تمہیں بڑی زبردست پیشکش کی ہے صلح کی، میں چاہتا ہوں تم اس کو قبول کر لو، تمہاری شرطوں پر صلح ہو جائے گی۔ تو پھر کہا کہو تو میں جا کر بات کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ جا کر بات کریں۔ تو قریش کی طرف سے آئے عروہ بن مسعود الثقفی سب سے پہلے بات کرنے کے لیے۔ بات شروع ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری باتیں کہیں جو بدیل بن ورقہ سے آپ نے فرمائی۔ تو عروہ سنتا رہا، توجہ سے سنتا رہا، اور جب آپ نے اخیر میں فرمایا نا کہ اگر تم کسی بھی چیز پر آمادہ نہیں ہوتے، لڑنے پر تیار ہوتے ہو، تو اللہ کی قسم پھر میں لڑوں گا، اور اس وقت تک لڑوں گا جب تک میرا سر میرے دھڑ سے الگ نہیں ہو جاتا۔ تو عروہ سمجھ گیا کہ جو لشکر مرنے کے لیے آ جائے اس سے کوئی جیت نہیں سکتا، یہ قاعدہ ہے، اور جو جان بچانے آئے، جس کو جان کی فکر ہو، وہ شکست کھاتا ہے، اور جو یہ سوچ کر آئے کہ نہیں مجھے تو جانا ہے، مجھے جانا ہے۔ ایک لشکر میں حضرت اخرم رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بنو غطفان کے لشکر نے مسلمانوں کی اونٹنیوں پر حملہ کیا، چرواہے کو قتل کیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر حملہ کیا، ساری اونٹنیاں چھڑوائیں اور آواز لگائی، پیچھے سے حضور کا لشکر آیا، آگے آگے اخرم تھے۔ تو سلمہ نے اخرم کو روکا، آگے مت بڑھو، آگے مت بڑھو، آگے خطرہ ہے اور دشمن جا چکا ہے، ہمارا جو سامان انہوں نے لوٹا تھا وہ میں نے سب واپس لے لیا۔ حضرت اخرم نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا یا سلمہ، مسلم کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا یا سلمہ واللہ ان کنت تؤمن باللہ والیوم الآخر وتعلم ان الجنت حق والنار حق فلا تحل بینی وبین الشہادہ۔ سلمہ، شہادت میرے سامنے کھڑی ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور اس پر یقین رکھتے ہو جنت بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے، تو میں قسم دے کر تمہیں کہتا ہوں میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے شہادت تک پہنچنے دو۔ آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ صحابہ کی تو یہ شان تھی، اب اس سے کون جیت سکتا ہے؟ تو عروہ نے کہا اے محمد، اگر تم اپنی قوم سے لڑے، تمہارا دشمن تمہاری قوم ہے، اگر تم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تو مجھے بتاؤ هل سمعت بأحد من العرب احتاج قومه قبلک، کوئی آپ سے پہلے ایسی مثال ملتی ہے جس نے اپنی قوم کو ہی تہہ تیغ کر دیا ہو، اپنی قوم کو ہی ختم کر دیا ہو؟ پھر کہا وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى، اور اگر بازی پلٹ گئی، ہم بھاری ہو گئے، تو پھر سن لو فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى وُجُوهًا وَأَشْوَابًا مِّنَ النَّاسِ حَرِيًّا أَن يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ، اللہ کی قسم یہ جو تم نے بھیڑ اکٹھی کی ہوئی ہے مختلف قسم کے لوگوں کی، میں دیکھ رہا ہوں
پہلے ہی حملے پر یہ سارے بھاگ جائیں گے اور آپ تنہا رہ جائیں گے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو بڑا غصہ آیا اور بڑا سخت لفظ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، جس کا میں ترجمہ بھی نہیں کر سکتا اور الفاظ سنا دیتا ہوں۔ امسس ببصر اللات، پھر فرما تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو چھوڑ جائیں گے اور ہم بھاگ جائیں گے؟ تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ ابو بکر ہے۔ تو اس نے کہا تمہارا میرے اوپر ایک احسان ہے جو ابھی تک میں اتار نہیں سکا، اگر وہ احسان نہ ہوتا تو میں تمہیں تمہاری اس بات کا جواب دیتا۔ یعنی کافر تھا پھر بھی احسان مانتا تھا، اور حضرت ابو بکر کا ایک احسان اس پر تھا۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد وہ حضور سے بات بھی کر رہا تھا، اور عرب کے دستور کے مطابق بات، چونکہ بڑی عمر کا تھا، بات کر رہا تھا اور وقتاً فوقتاً داڑھی کو بھی ہاتھ لگاتا تھا، حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا تھا، بات کرتا پھر داڑھی کو ہاتھ لگاتا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے باڈی گارڈ بن کر تلوار لیے، سر پر خود لگائے، بالکل حضور کے پیچھے کھڑے تھے۔ تو جب اس نے 3-4 مرتبہ ہاتھ لگایا، حضرت مغیرہ نے اس کو اشارے سے روکا، ہاتھ پیچھے کرو۔ وہ اس نے نہیں سنی، پھر بات کرتا رہا اور داڑھی پکڑتا رہا۔ حضرت مغیرہ کو غصہ آیا، انہوں نے اپنی تلوار کا نعل، دستہ، بٹ زور سے اس کے ہاتھ پہ مارا اور کہا اخر یدک عن لحیت رسول اللہ، حضور کی داڑھی سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹاؤ، واللہ لا ينبغی لمشرک ان یمسہ، کوئی مشرک حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اللہ کی قسم اب اگر تم نے ہاتھ آگے بڑھایا یہ ہاتھ پیچھے نہیں جائے گا، کٹ کر زمین پر گر جائے گا۔ اس کو بڑا غصہ ہے، اس نے کہا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ ان کے چہرے پر تو خود تھی، نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا ھذا ابن اخیک المغیرہ بن شعبہ، یہ کوئی اور نہیں تمہارا ہی بھتیجا ہے مغیرہ بن شعبہ، جو کلمہ پڑھ کر اب اسلام کے حلقے میں داخل ہو گیا ہے۔ اور چند دن ان کو کلمہ پڑھے ہوئے اور ایسی محبت ان کے دل میں پیدا ہوئی، چچا مشرک تھا، ان کا ہاتھ حضور کی داڑھی پہ لگنا گوارا نہیں کیا۔ تو اس نے فوراً کہا، اس نے کہا او غدار، ابھی تک میں تمہارے بگاڑے ہوئے کام کو ابھی تک میں بنا رہا ہوں۔ اس نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، کچھ دن پہلے کی بات تھی کہ مغیرہ بن شعبہ یہ بھی بنو ثقیف کے تھے، اور عروہ بن مسعود یہ بھی بنو ثقیف کا تھا۔ 13 آدمیوں کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ مصر میں شاہ مصر مقوقس کے پاس گئے، اور اس نے ان سب کا اکرام کیا، 13 آدمیوں کو زیادہ دیا اور ایک کو کم دیا، مغیرہ بن شعبہ کو کم دیا۔ اب یہ واپس آئے تو مغیرہ کو بڑا غصہ آیا، تو ایک رات وہ سب سوئے، شرابیں پی کر انہوں نے تلوار اٹھائی اور سب کے سر قلم کیے اور مال اٹھایا اور چل پڑے۔ اب طائف جا نہیں سکتے تھے، بنو ثقیف میں جا نہیں سکتے تھے، وہاں آگے موت تھی، وہاں قصاص تھا، بھاگتے دوڑتے کسی طرح مدینے پہنچے تو آگے ہدایت ان کی منتظر تھی، کہیں سے دین کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، اسلام کی دعوت آئی، مسلمانوں کا چلن دیکھا تو رہ نہ سکے اور ایک ہی دن میں مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھا۔ اور اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھیں کیسے کیسے اللہ ہدایت دیتا ہے، ڈاکہ ڈال کے آ رہے ہیں، 13 آدمیوں کو قتل کر کے آ رہے ہیں۔ اور یہ خلافت کی برکات ہیں، جب ایک فضا بنی ہوئی ہو، دینی فضا ہو، تو وہاں چند منٹوں میں لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، چند منٹوں میں اس دینی فضا میں جب کوئی بدکار سے بدکار، قاتل سے قاتل آدمی سانس لیتا ہے، اسلام میں اللہ نے بلا کی کشش رکھی ہے، جاذبیت رکھی ہے، کھنچتا چلا آتا ہے، اور زندگی بھر کی پچھلی زندگی کے قتل سے بھی توبہ، ڈاکوں سے بھی توبہ، چوریوں سے بھی توبہ، ہر برائی سے توبہ۔ تو حضور کے پاس جب آئے، کلمہ پڑھا، آپ نے فرمایا اما الاسلام فاقبل، تمہارا اسلام سر آنکھوں پر قبول ہے، واما المال فلیس لی منہ بحاجہ فلیس لی منہ بشیء، تمہارے مال سے مجھے کوئی سروکار نہیں، یہ واپس بھیجو۔ تو اس نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور عروہ بن مسعود حضور سے بات کر رہا تھا اور صحابہ کی نقل و حرکت کو دیکھ رہا تھا کنکھیوں سے
کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر جب آپ نے فرمایا جاؤ جا کر بات کرو، آیا قریش کے پاس ان کو آ کر کہا، کھڑا ہوا اور کیا کہا، یا معاشر قریش واللہ انی وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسرا والنجاشی، اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، شاہ کسرا کے پاس بھی گیا ہوں، قیصر کے پاس بھی گیا ہوں، اور شاہ حبشہ نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں، واللہ ما ان رأیت ملکا یعظمہ اصحابہ مثل ما یعظم اصحاب محمدا، کسی بادشاہ کی میں نے اتنی تعظیم نہیں دیکھی جو اصحاب محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور پھر کہا، اے قریش اللہ کی قسم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، واللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف احد منہم فیدلک بہا وجہہ وجلدہ، اللہ کی قسم میں نے خود دیکھا ہے کہ محمد کے منہ سے لعاب نکلتا ہے، بلغم نکلتا ہے، صحابہ ہاتھ آگے کرتے ہیں، اس پر آتا ہے، پھر وہ چہروں پہ ملتے ہیں، اپنے جسم پر ملتے ہیں، اور واللہ انہ توضا فکادوا یقتتلون علی وضوئہ، جب وہ وضو کرتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے وضو کے ایک ایک قطرے کو لینے کے لیے کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، جب وہ بات کرتے ہیں ایک دم سناٹا چھا جاتا ہے، خاموشی چھا جاتی ہے، توجہ سے ان کی بات کو سنتے ہیں۔ وَإِذَا أَمَرَ ابتدروا إِلَيْهِ، جب وہ ان کو حکم دیتے ہیں الفاظ پورے نہیں ہوتے، اس سے پہلے حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ ایسی زبردست تعظیم میں نے کسرا کے دربار میں نہیں دیکھی، قیصر کے ایوانوں میں نہیں دیکھی، اور شاہ حبشہ کے ہاں میں نے نہیں دیکھی جو ان لوگوں میں دیکھی ہے۔ ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا، کہ اللہ کی قسم جو اب دوبارہ کہتا ہوں جو وہ پیشکش کر رہے ہیں اس کو قبول کر لو۔ اور نے کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ایک شخص تھا بنو کنانہ کا، حلیس بن علقمہ، اس نے کہا میں جا کے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جاؤ جا کے بات کرو۔ یہ بنو کنانہ کا تھا، یہ قربانی کے جو جانور جن کی تفصیل میں نے شروع میں بتائی تھی، یہ قوم ان قربانی کے جانوروں کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ تو حضور کو پہلے پتہ چل گیا کہ اب حلیس آ رہا ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا یہ لوگ ان جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں، حرم کے جانوروں کی، ذرا ان کو جانور دکھاؤ۔ ہم بھی جانور لے کر آئے ہیں اور بڑے ادب احترام کے ساتھ لائے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اپنے اونٹ آگے کیے، گائے آگے کی، تو دور سے جب اس نے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو اتر آئے، اور کہا اللہ کی قسم جو اس طرح بیت اللہ کی تعظیم کرتے ہوں ان کو بیت اللہ سے روکا جائے یہ کسی طرح روا نہیں ہے۔ انہوں نے بات کی، بات بنی نہیں، باتیں ہوئیں، پھر یہ واپس گئے۔ انہوں نے کہا میں جا کے قریش کو راضی کرتا ہوں۔ یہ پیچھے گئے، قریش سے کہا اللہ کی قسم تم ایسے لوگوں کو روکتے ہو جو بیت اللہ کی تعظیم ہم سے زیادہ کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ایک شخص کھڑا ہوا، مکرز بن حفص، اس نے کہا میں جا کے بات کرتا ہوں، اس کو بھیجا۔ جب وہ آیا دور سے حضور نے اس کو دیکھا، آپ نے فرمایا مکرز آ رہا ہے، ہوا رجل فاجر، یہ بدکار آدمی، اچھا آدمی نہیں ہے۔ وہ آیا، بات چیت شروع ہوئی، تھوڑی دیر گزری، پیچھے سے ایک اور شخص آیا، سہیل بن عمر آیا۔ آپ نے ان کو دیکھا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا سہیل آ رہا ہے، وَقَدْ سَهُلَ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ، سہیل آ رہا ہے، اب معاملہ سہل ہو جائے گا۔ سہیل آ رہا ہے، معاملہ سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اس سے اشارہ ہے نام کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اور واقعی اب تک جو مذاکرات ناکام ہو رہے تھے، سہیل پر مذاکرات کامیاب ہونے شروع ہوئے۔ سہیل آیا، بات چیت ہوئی، اور قریش نے اس کو اختیارات بھی دیے تھے، اور اس کے ساتھ کچھ ایک جماعت بھی تھی، مکرز بن حفص بھی تھا۔ کچھ باتیں طے ہو گئیں تو طے ہوا کہ اب اس کو لکھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا معاملہ لکھنے کے لیے۔ اب میں جو بات سنانا چاہتا ہوں وہ اس نقطے پر ہے کہ بس اوقات عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، ایک چیز تمہیں وقتی طور پر انتہائی ناپسند ہوگی مگر انجام کے اعتبار سے تم دیکھو گے وہی بہتر ہوگی۔ وعسى ان تحبوا شیئا
وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وقتی طور پر ایک چیز تمہیں پسند ہوگی مگر انجام کے اعتبار سے بدترین تمہارے لیے ثابت ہوگی۔ کون سی چیز بہتر ہے، کون سی چیز انجام کے اعتبار سے بری ہے، واللہ یعلم، یہ اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ تو سہیل آیا، معاملات طے ہوئے، آپ نے حضرت علی کو بلایا، لکھو۔ انہوں نے کاغذ لیا، اس سرے نامہ پر اسلامی دستور کے مطابق انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ پہلے، اس سے پہلے لکھا جاتا تھا بسمک اللہم۔ کفار کے زمانہ جاہلیت میں کوئی بھی معاہدہ ہوتا تھا، شروع میں آتا تھا بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے آغاز کر رہے ہیں۔ اور اسلام آیا، اس نے کہا نہیں، اس طرح نہیں، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، یہ لکھو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی تعلیم کے مطابق خود ہی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عروہ بن سہیل بن عمر کی نظر پڑی، اس نے فوراً، اب پہلی سطر ہے، اب دیکھیں مسلمان کس درجہ بظاہر دب کر صلح کر رہے ہیں۔ تو سہیل بولا، اس نے کہا واللہ ما ندری مر رحمان، یہ تم نے رحمان رحیم لکھا ہے، اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے۔ یہاں لکھو بسمک اللہم، جو پہلے لکھا کرتے تھے وہ لکھو۔ صحابہ کا شور بلند ہوا، اللہ کی قسم ہم بسم اللہ نہیں کاٹیں گے، یہی لکھا جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، یہ کاٹنا پڑے گا، اس کی جگہ لکھو بسمک اللہم۔ تو حضور نے حضرت علی سے فرمایا وہی لکھ دو جو کہہ رہے ہیں بسمک اللہم، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، اس پر اتفاق ہو رہا ہے، چلو وہی لکھو۔ اور یہ حضور نے اس لیے فرمایا کہ چونکہ وہ شروع میں راستے میں حضور نے جہاں اونٹنی بیٹھی تھی وہاں آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ واللہ لا يسألونی شیئا يعظمون فیہا حرمات اللہ الا اعطیتہم ایہا، اللہ کی قسم آج وہ جو میرے سامنے شرط رکھیں گے، میرے دین میں اس کی کسی درجے میں بھی گنجائش ہوگی اور اس میں اللہ کی حرمات پامال نہیں ہوگی تو میں اس کو قبول کر لوں گا۔ تو اس کی بھی گنجائش تھی، تو آپ نے فرمایا یہ لکھو، یہ لکھی گئی۔ اب دوسری سطر آئی، دوسری سطر کیا ہے؟ هذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشا، یہ وہ عہد نامہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے کیا۔ تو سہیل نے دیکھا، پھر وہ بولا اللہ کی قسم سارا جھگڑا اسی لفظ رسول اللہ پر ہے، آپ کو ہم اللہ کا رسول مانتے، کبھی بیت اللہ سے نہ روکتے، کبھی آپ کے خلاف آ کر نہ لڑتے، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، لہذا محمد الرسول اللہ کی جگہ لکھو محمد ابن عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا محمد، یہ نہیں اللہ کا رسول محمد نہیں، محمد کا عبداللہ کا بیٹا محمد۔ تو صحابہ نے کہا ہرگز نہیں، ہم رسول اللہ کا لفظ نہیں کاٹیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں کاٹیں گے، اس نے کہا نہیں کاٹو گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ تو حضور نے حضرت علی سے فرمایا علی رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو، میں اللہ کا رسول بھی ہوں، عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں، دونوں باتیں صحیح ہیں، اس کی جگہ لکھو محمد ابن عبداللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے محبت میں کچھ موڑ ایسے آتے ہیں کہ تعمیل حکم سے معذرت کرنی پڑتی ہے، کچھ ایسے بھی آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے دست بستہ درخواست کی یا رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا لفظ میں نہیں کاٹ سکتا، اس حکم کو ماننے سے میں معذور ہوں۔ حضور نے فرمایا کہاں لکھا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ لکھا ہے۔ آپ نے قلم لیا، اس کو مٹایا، آپ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہاں آپ کا معجزہ ظاہر ہوا، آپ نے اپنے ہاتھ سے محمد ابن عبداللہ لکھا۔ تیسری شرط، دو باتیں ہو گئیں، دونوں میں بظاہر مسلمان دب گئے۔ تیسری حضور نے پیش کی علی ان تخلوا بیننا وبین البیت فنطوف بہ، اب تم ہمیں بیت اللہ جانے دو گے، ہم جا کر طواف کریں گے۔ تیسری بات پر قریش چیخ، اور سہیل ابن عمر چیخ پڑا، اس نے کہا لا واللہ لا تتحدث العرب ان اخذنا زغتتا، اللہ کی قسم یہ شق ہم کسی صورت میں نہیں مان سکتے، یہ ہم نے بات مان لی تو پورے عرب میں گھر گھر میں چرچا ہوگا۔ قریش دب گئے، جھک گئے، ہم نہیں جھک سکتے، ہم نہیں دب سکتے، اس سال آپ کو نہیں جانے دیں گے، ولیکن ذالک من العام المقبل، ہاں اگلے سال آپ آئیں گے، طواف کریں گے، 3 دن کے لیے آئیں گے،
ہتھیار چھوڑ کر آئیں گے، صرف تلوار ہوگی، اور تلوار بھی نیام کے اندر ہوگی، کھلے عام تلوار نہیں ہوگی۔ 3 دن مکہ میں قیام کریں گے، طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، اور چوتھے دن سے پہلے آپ واپس ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ابھی عمرہ کر لیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، قبول کر لی۔ چوتھی شرط سہیل کی طرف سے آئی، اس نے کہا لکھو علی اللہ یأتیک منا احد وان کان علی دینک الا رددتہ الینا، ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا، آپ اس کو ہمارے واپس کرو گے، اور تمہاری طرف سے کوئی ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ تم ہمارا مسلمان ہو کر، کافر مسلمان ہو کر مدینے پہنچا، معاہدے کی روح سے آپ واپس کریں گے۔ صحابہ نے کہا سبحان اللہ، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمان ہو کر ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم اس کو کفار کے حوالے کر دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، چلو یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اور صحابہ سے آپ نے فرمایا صبر کرو، صبر کرو۔ اور یہ حضور نے یہ اس شرط پر معاہدہ فرمایا کہ ہم مسلمان کو واپس کریں گے، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد قیامت تک اس شرط پر کفار کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے مسلمان تمہارے حوالے کریں گے۔ اور یہ حضور نے کیا، چونکہ آپ کو بعد میں نظر آ رہا تھا آگے کیا ہونے جا رہا ہے، وہی براہ راست وہی کے احکامات چل رہے تھے۔ اور بعد میں حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یسلمہ ولا یظلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس کو کبھی تنہا چھوڑتا ہے، نہ اس کو اٹھا کر کفار کے حوالے کرتا ہے۔ آپ نے منع فرما دیا۔ اخیر زمانے میں امام مہدی کے دور میں جب جنگ ہوگی، سب سے بڑی جنگ جس کا عنوان ہے الملحمۃ الکبریٰ، سب سے عظیم جنگ کہ تاریخ انسانیت میں اتنی بڑی جنگ نہیں ہوگی۔ اس جنگ کی بنیاد یہ ہوگی کہ وہ رومی کہیں گے امام مہدی سے، یہ کچھ لوگوں نے ہمارے اوپر شب خون مارا ہے، ہماری ان کے ساتھ دشمنی ہے، لہذا تم بیچ سے ہٹ جاؤ، ہمیں ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ امام مہدی فرمائیں گے ہرگز نہیں۔ وہ رومی کہیں گے ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ وہ فرمائیں گے نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتے، ہم اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ جو چوتھی شرط ہے تو میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں تاکہ مسئلہ بھی آپ کے ذہن میں آ جائے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کے خون کھولنے لگے، اور اسی دوران ابو جندل سہیل بن عمر جو حضور سے معاہدہ کر رہا تھا، اس کا بیٹا سہیل بن عمر مکہ میں قید تھا، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور ان پر حدیث میں، بخاری کی حدیث میں، عذب فی اللہ عذابا شدیدا، اللہ کے دین کے لیے بدترین قسم کا تشدد ان پر ہوا۔ وہ کسی طرح گھر سے نکلے، بیڑیوں سمیت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے مکہ کے نشیب سے نکلے، اور چلتے 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 آئے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سہیل بن عمر اور مکرس بن حفص یہ سارے معاہدہ کرنے میں مشغول تھے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ آہستہ آہستہ چلتے، پیچھے سے ابو جندل آئے، اور جیسے ہی حضور کے سامنے پہنچے نا، حتی رما بنفسہ بین اظہر المسلمین، آ کے دھڑام سے گرے، اور زنجیروں میں بھاری بھرکم زنجیریں انہوں نے پہنی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو اتر آئے کہ کلمے کے لیے اس درجے عذاب، اس درجے تشدد۔ تو فوراً سہیل سمجھ گیا کہ مسلمان ان کو لے لیں گے، اور اس نے کہا جی یہ معاہدے کی روح سے میرا پہلا مطالبہ ہے، آپ اس کو میرے حوالے کریں۔ یہ شق ابھی تک کاغذ پہ نہیں آئی تھی۔ حضور نے فرمایا انا لم نقض الکتاب بعد، ابھی تک یہ بات ہم نے لکھی تو نہیں ہے۔ اس نے کہا معاہدہ تو ہو گیا، معاہدہ زبان کا بول ہے، تحریر تو قانونی چیز ہے، اگر آپ اس کو میرے حوالے نہیں کریں گے اللہ کی قسم کسی بات پہ صلح نہیں ہوگی۔ آپ نے ان سے فرمایا فاجزہ لی، میں درخواست کرتا ہوں اس کو معاہدے سے مستثنا کر دو، یہ دے دو، بس یہ دے دو۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، یہ نہیں دوں گا۔ تو آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا بلا ففعل، اللہ کے لیے مجھے دے دو، ہدیہ کر دو، ہبہ کر دو۔ اس نے کہا ہرگز نہیں دوں گا۔ مکرس بن حفص جس کے بارے میں حضور نے فرمایا برا آدمی ہے، اس کو رحم آ گیا، اس نے کہا جی میں دینے کو تیار ہوں، میں دینے کو تیار ہوں، پر سہیل نہیں مانا۔
हुजूर ने हज़रत अबू जंदल से फरमाया, अबू जंदल इस्बिर वहतसिब फ़इन्ना ला नग़दिर फ़इन्नल्लाह जाइलुन लका मखरजन व फरजन। अबू जंदल सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे लिए राहें खोलेगा, हम मुआहदा तोड़ नहीं सकते, जाओ। तो जब हुजूर ने फरमाया ना अबू जंदल सब्र करो जाओ, उनकी चीख निकली और लगा या माशरल मुस्लिमीन वहल उरद्दु इलल मुशरिकीन वक़द जिअतु मुस्लिमन, ऐ मुसलमानों मैं मुसलमान होकर तुम्हारे पास आया हूँ। उन्होंने कपड़े उतार दिए कि देखो मेरे जिस्म पे क्या तशद्दुद हो रहा है और क्या तशद्दुद हुआ है। हज़रत मोहम्मद इब्न मसलमा फरमाते हैं, अल्लाह की कसम ज़िंदगी में कभी अगर मैं हुजूर की बात को रद्द कर सकता तो अबू जंदल वाले दिन मैं हुजूर की बात को मानने से इनकार कर देता, लेकिन ये बात हमारे दिलों में थी, हम कुछ नहीं जानते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमसे ज़्यादा जानते हैं। फरमाया ऐसा सहाबा बेताब हो गए। इससे पहले हुजूर ने बैत भी ले ली थी, मौत पर बैत, मौत पर बैत। जान निसार सहाबा मौजूद हैं, तलवारें मौजूद हैं और मरने को तैयार हैं। अभी मिनटों में एक इशारा हो जाए कुरैश को तह तेग किया जा सकता है। सहाबा परेशान, बर्दाश्त नहीं हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर के पास है। अब देखें क्या कैफियत, गैर इख्तियारी कैफियत, अब अपने इख्तियार में नहीं है, ये हालात थे। या रसूल अलस्त नबी अल्लाह हक़्क़न, आप अल्लाह के रसूल हैं या नहीं? आपने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अलस्ना अलल हक़ व उदुव्वुना अलल बातिल, हम हक़ पर, हमारा दुश्मन बातिल पर है या नहीं? आपने फरमाया बिल्कुल। अर्ज़ किया फलिमा नुअत दीनियत फ़ी दीनिना, फिर हम दीन में इस दर्जा ज़िल्लत क्यों गवारा कर रहे हैं? आपने फरमाया उमर मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं कर सकता और अल्लाह मेरी मदद फरमाएंगे। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मदीने से चलते हुए आपने ये नहीं फरमाया था कि हम बैतुल्लाह जाएंगे, तवाफ़ करेंगे, उम्रा करेंगे? आपने फरमाया मैंने कहा था। क्या ये भी कहा था इसी साल करेंगे? कि या रसूलल्लाह ये तो आपने नहीं फरमाया। कि बस मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ, बैतुल्लाह जाएंगे, तवाफ़ करेंगे, जो जब अल्लाह को मंजूर होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का जोश अभी भी ठंडा नहीं हुआ। हज़रत अबू बकर के पास आए, अबू बकर ये अल्लाह के रसूल हैं या नहीं? उन्होंने फरमाया अल्लाह के रसूल हैं। हम हक़ पर वो बातिल पर हैं या नहीं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। फिर कहा कि फलिमा नुअत दीनियत फ़ी दीनिना, ये दीन में ज़िल्लत क्यों गवारा कर रहे हैं? हज़रत अबू बकर ने फरमाया वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं चल सकते, अल्लाह उनकी मदद फरमाएंगे। बेआइनिही वही अल्फाज जो हुजूर की ज़ुबान से निकले वो अबू बकर की ज़ुबान से निकले। फिर कहा कि अबू बकर हुजूर ने ये नहीं फरमाया था कि हम उम्रा करेंगे? तो फरमाया कहा बिल्कुल कहा था। क्या ये भी कहा था इसी साल करेंगे? क्या ये नहीं कहा था? फिर कहा ऐ नौजवान अय्युहर रजुल इन्नहु रसूलुल्लाह फस्तमसिक बिगरज़िही, ऐ नौजवान वो अल्लाह के रसूल हैं और उनकी खूंटी को मजबूती से पकड़ लो, इसी में कामयाबी है। फ़ौरन का अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, ये मुझे शक नहीं है आपकी रिसालत में, बस जज्बात में बेकाबू होकर मैंने ये बात कर दी। फिर हज़रत उमर फरमाते हैं अल्लाह की कसम उसके बाद ये जो मुझसे गैर इख्तियारी तौर पर कुछ सवाल जवाब गुस्ताखी हुई, मैंने इसके लिए, इसको मिटाने के लिए बड़े अमाल किए, रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, सदक़े किए, कई ग़ुलाम आज़ाद किए, महीनों महीनों मैंने रोज़े रखे ताकि इसका असर ख़त्म हो जाए। दब कर मुसलमानों ने सुलह की। 10 साल का मुआहदा था, 10 साल, और उसमें यह तय हुआ कि बाकी ये बराह रास्त मुआहदा मुसलमान और कुफ़ार के दरमियान है, मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान है। क़बाइल अरब आज़ाद हैं, वो चाहें मुसलमानों के साथ खड़े हो जाएं, चाहें तो कुरैश के साथ खड़े हो जाएं। इस वजह से बनु बकर कुरैश के हलीफ बन गए, बनु खुज़ा मुसलमानों के हलीफ बन गए। और जब मदीने आपने फिर सहाबा से फरमाया, अगली बात चंद बातें करके ख़त्म करो, आपने फरमाया मुआहदा हो गया, अब हम मक्का नहीं जा सकते, लिहाजा क़ूमू फ़नहरू, खड़े हो जाओ, जानवर ज़बह करो और हल्क करवाओ। सहाबा में किसी में जुम्बश तक नहीं हुई, बैठे रहे। आपने दोबारा फरमाया खड़े होकर कुर्बानी करो, सर मुंडाओ, बैठे हुए हैं। फिर तीसरी मरतबा फरमाया, सहाबा में से कोई नहीं उठा। आप परेशान हो गए, अब नाराज़ भी हुए,
اندر خیمے میں تشریف لے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا یہ کیسے لوگ ہیں، میں ان سے کہتا ہوں اٹھو قربانی کرو، سر مونڈاؤ، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بڑی سمجھدار خاتون تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے جان نثار صحابہ ہیں، کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اس وقت رنجیدہ خاطر ہیں، افسردہ دل ہیں، اور غم اتنا گہرا ہے کہ عقل و خرد مفلوج ہو چکے ہیں، دل و دماغ ساتھ چھوڑ چکے ہیں، ورنہ یا رسول اللہ آپ کے ایک اشارے پر جانے دینے والے آپ کی کہاں مخالفت کر سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کچھ سنائی نہیں دے رہا، میں مشورہ دیتی ہوں آپ باہر تشریف لے جائیں، کسی سے کچھ نہ کہیں، خود آپ قربانی فرمائیں، حل کروائیں، آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے پیچھے پیچھے یہ سارے کام کریں گے۔ آپ کو تجویز پسند آئی، آپ باہر تشریف لے گئے، آپ نے نحر فرمایا، 70 اونٹ آپ نے ذبح فرمائے، پھر آپ نے خراش بن امیہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مونڈا، حلق کیا، صحابہ کی نظر پڑی، صحابہ نے بھی اپنے اپنے جانور ذبح کیے اور ایک دوسرے کا حلق کرنے لگے۔ غم اتنا تھا کہ جب ایک دوسرے کا حلق کر رہے تھے اس طرح ہاتھ سے چھوٹ رہے تھے اور ایک دوسرے کے سر کو لہو لوہان کر رہے تھے۔ پھر یہاں سے چلے مدینے کی طرف، راستے میں حضرت عمر فرماتے ہیں میں گھبرایا ہوا تھا، میں آیا اپنی سواری کو حضور کی سواری کے ساتھ میں لایا، میں نے حضور سے ایک بات پوچھی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، دوسری بات پوچھی، دوسری مرتبہ پوچھی، آپ نے جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ وہی سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں نے دل میں دراصل اس وقت حضور پر ایک وحی اتر رہی تھی کہ میں نے دل میں اپنے آپ سے کہا، میں نے کہا عمر تم کیوں حضور کو تکلیف دے رہے ہو، ایسا بار بار سوال کیے جا رہے ہو، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینا نہیں چاہتے۔ تو میں نے اپنی سواری کو ایڑ لگائی، آگے بڑھا، اور دل میں مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے بارے میں وحی نہ آ جائے، ڈر لگا ہوا تھا۔ بس ابھی چند منٹ گزرے تھے کہ ایک کی آواز میرے کانوں میں پڑی، عمر کہاں ہے؟ میں نے کہا لے بھائی وحی آ گئی، جس کا ڈر تھا وہ کام ہو گیا۔ میں نے کہا جی، کہ حضور بلا رہے ہیں۔ میں ڈرا ہوا، سہما ہوا، لڑکھڑاتا ہوا آیا حضور کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما رہا تھا، چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا عمر تمہیں خبر ہے ابھی اللہ تعالیٰ نے کون سی وحی نازل فرمائی ہے؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ حضور نے سورت پڑھی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی، کھلی فتح۔ اب دیکھیں بسم اللہ پر ہماری نہیں چلی، محمد الرسول اللہ پر بھی مسلمانوں کی نہیں چلی، اور اگلی شرط حضور نے پیش کی کہ ہم تم جانے دو گے، وہاں پر بھی ہماری نہیں چلی، اور چوتھی شرط عمر نے منوائی، مسلمانوں نے انکار کیا، اس نے اپنی منوا کے دم لیا، پیچھے نہیں ہٹا، اور بظاہر دیکھنے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کی ہے۔ اگر نظر صرف یہیں تک محدود ہو، آگے کے حالات سامنے نہ ہوں، تو ہر مؤرخ یہ کہے گا کہ صلح حدیبیہ میں مسلمان شکست کھا گئے اور کفار جیت گئے، قریش جیت گئے۔ لیکن جس کو جو ہمارے مشاہدے کے اعتبار سے شکست ہے، ہمارے مشاہدے کے اعتبار سے شکست ہے، ہمارے تجربے کے لحاظ سے شکست ہے، جو ہم نے دیکھا ہے اس کے لحاظ سے شکست ہے، اللہ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ فتح مبین، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ فتح مبین عربی کا ایسا عنوان ہے جس کا اردو میں آسان ترجمہ اگر کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہم نے آپ کو ایسی فتح دی ہے اندھے کو بھی نظر آئے، اور یہاں حال یہ ہے کہ آنکھوں والوں کو بھی نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عمر نے مسلم میں ہے، انہوں نے عرض کیا افتح ہوا، یہ فتح ہے تو پھر شکست کسے کہتے ہیں؟ یہ فتح ہے۔ حضور نے فرمایا یہ فتح ہے، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے۔ یہ فتح جو مسلمانوں نے دب کر کی، جہاں قریش نے اپنی ہر شرط منوائی، یہ فتح مبین کیسے ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔